ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدر انجمن اور استاد محترم اور عزیز پیارے ساتھیوں، آج اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے نشہ ہر برائی کی کنجی۔ حضرات، انسانوں پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عزت بخشی۔ بے قول امام قرطبی، یہ عزت و فضیلت محض عقل کے بنا پر ملی، لیکن جب انسان منشیات کے استعمال کے ذریعے اپنے عقل کو ضائع کر لیتا ہے تو اس کے اور جانوروں کے درمیان کسی بھی قسم کا فرق باقی نہیں رہتا، بلکہ کبھی کبھی تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانوروں سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن نشہ اور اشیاء کے استعمال کے ذریعے اپنے عقل کو ضائع کر لینے والے سے کسی بھی طرح کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس، نشہ کرنے والے، شراب پینے والے آج بڑی تعداد میں مسلمان پائے جا رہے ہیں۔ جس شراب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کا جڑ قرار دیا ہو اور قرآن میں کہا گیا ہو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور قرآن میں جسے شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہو۔ میرے بھائیوں، شراب پینے والا مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں ہے، سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، اے لوگو شراب پینے سے بچو، شراب پینے سے بچو، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب جس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، جس کا معنی ہے پردہ، اس لیے عورتوں کے دوپٹے کو خمار کہا جاتا ہے، کیونکہ دوپٹے سے عورت پردہ کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، شراب و خمر ہے وہ آپ کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ شراب پینے والے کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ میں کہاں ہوں، میں کس کے سامنے ہوں، میرے سامنے کون ہے، میرے سامنے میری ماں ہے کہ میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری ماں ہے کہ میری بہن ہے، میری بیٹی ہے کہ میری بیوی ہے، وہ فرق نہیں کر پاتا۔ آج ہندوستان میں نشہ کرنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے زیادہ تر برائی ہو رہی ہے، مثلاً گالی گلوز، لڑائی جھگڑا نشہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، شراب پینے کی وجہ سے ہو رہا ہے، سڑکوں پر ایکسیڈنٹ نشہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، شراب پینے کی وجہ سے ہو رہا ہے، قتل عام نشہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، شراب پینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، اے لوگو شراب پینے سے بچو، شراب پینے سے بچو، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک نیک انسان تھا، اللہ والا تھا، عابد تھا، اور ایک بدکار قسم کی عورت تھی۔ اس عورت نے اس عابد کو پھنسانے کے لیے ایک پلان بنائی، ایک چال چلا، اور اس نے اپنے ایک لونڈی کو اس عابد کے پاس، اللہ والے کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اس سے کہنا کہ میں تمہارے پاس آئی ہوں اس لیے کہ تم میرے ساتھ چلو اور میرے ساتھ چل کر کے آپ کو کچھ گواہی دینا ہے۔ وہ لونڈی گئی اور جا کر کے اس عابد کو ساتھ لے کر کے آئی اور گھر کے اندر لے کر کے گئی اور دروازہ بند کر دیا، اور اندر لے کر کے گئی اور وہ دروازہ بھی بند کر دیا، یہاں تک کہ آخری کمرے تک لے کر کے گئی۔ وہاں ایک خوبصورت لونڈی تھی اور ایک معصوم بچہ تھا اور ایک شراب کا پیالہ تھا۔ اس عورت نے
خوبصورت عورت نے اس عابد سے کہا کہ تمہارے پاس 3 آپشن ہے، یا تو تم میرے سے زنا کرو، یا اس بچے کو قتل کرو، یا یہ شراب پیو۔ اس عابد نے سوچا کہ بچے کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے، اور زنا کرنا تو اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا پاپ ہے، چلو شراب پی لیتا ہوں۔ اس عابد نے شراب کو پیا، اور اس عابد نے جیسے شراب کو پیا اسے مزہ معلوم ہوا، اس نے کہا کہ اور پلاؤ، اسے اور پلایا گیا، یہاں تک کہ پوری شراب کی بوتل ختم کر دی۔ انہوں نے جب شراب کو پیا اور شراب کو پینے کے بعد اس نے اس عورت سے زنا بھی کیا اور اس بچے کو قتل بھی کیا۔ میرے بھائیو، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگوں شراب پینے سے بچو، کیونکہ کسی دل کے اندر شراب کی لت اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ شراب کی لت بھی ہو اور ایمان بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ شراب کی لت ہے تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات، میں یہیں سے اپنی تقریر کو اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو شراب پینے سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام، معزز سامعین کرام، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نشہ ہر برائی کی کنجی۔ محترم سامعین کرام، اسلام نے انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور صالح معاشرہ کو تشکیل دینے اور تعمیر کرنے کی ترغیب دی، حلال و حرام کی تمیز سکھائی، جائز و ناجائز کے حدود بتلائے، مفید و مضر کے فرق کو واضح کیا، طیب و خبیث کو الگ الگ کر کے دکھایا، جو چیزیں انسان کی صحت ظاہری وہ باطنی کے لیے خطرناک ہیں ان کی حقیقتوں کو اجاگر کیا۔ اسلام نے انسانوں کو دین و دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی بہترین اصول آداب سے نوازا ہے اور کسی بھی موقع پر بے لگام نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی پیاری و پاکیزہ تعلیمات کا ایک حسین گلدستہ عنایت کیا اور رہنمائی سے روشن راستہ دکھایا۔ محترم سامعین کرام، اسلام نے بڑی تاکید کے ساتھ منشیات اور شراب نوشی سے روکا ہے اور اس کے استعمال سے سختی سے منع کیا ہے۔ شراب نوشی یا منشیات کا استعمال انسان کے لیے دین و دنیا دونوں اعتبار سے بہت ہی نقصان دہ اور ہلاکت خیز ہے۔ محترم سامعین کرام، اسلام نے پاکیزہ معاشرہ کا جو تصور پیش کیا ہے، اگر اس کو عمل میں لانا ہو تو پھر منشیات سے معاشرہ کو پاک کرنا ہوگا۔ ظلم و جور، بغض و عداوت، قتل و غارت گری، چوری ڈکیٹی، زیناکاری و فحاشی کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو یقیناً شراب نوشی و منشیات سے معاشرہ کو پاک کرنا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اسلام سے قبل دنیا جہاں بہت سی خرابیوں اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، وہیں شراب نوشی اور نشہ بازی میں بھی غرق تھی، لیکن اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی نشہ کی چیزوں کی مذمت اور اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے اس سے انسانوں کو روکا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون کہہ کر شراب اور اس جیسی ساری چیزوں کو شیطانی امر قرار دیا اور کہا کہ تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم سامعین کرام، جب اسلام کی سنہری تعلیمات آئیں اور شراب کی مختلف حیثیتوں سے مذمت کی گئی، اس کے نقصانات کو بیان کیا گیا،
اس کے حرام اور ناپاک ہونے کا حکم نازل ہوا تو پھر کایا ایسی پلٹی کہ کل تک جو شراب کے عادی تھے انہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے شراب کے جام توڑ دیے، شراب کو پانی کی طرح نالیوں میں بہا دیا اور حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرتے ہوئے دنیا والوں کے سامنے ایک مثال قائم کی۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے ساتھ ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو نشہ لانے والی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ الخمر وکل مسکر حرام، کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پینے والی چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، کہ ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو تمام تر برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، کہ شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ اسی طرح شراب کو ام الخبائث یعنی تمام تر برائیوں کی ماں قرار دیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، شراب نوشی یا منشیات کا استعمال کی وجہ سے بندہ دینی اعتبار سے تو بہت ہی بڑا خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ خود انسان کی زندگی اور اس کے ظاہر پر بھی برے اثر پڑتے ہیں اور رفتہ رفتہ اس کی وجہ سے انسان قبر اور جہنم کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ شراب نوشی کی وجہ سے انسان کی عقل پر غفلتوں کے پردے پڑ جاتے ہیں، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، انسان اپنے زبان و جسم کے کنٹرول کو کھو دیتا ہے، جو چاہے بکتا ہے، جیسا چاہے کرتا ہے، نہ زبان پاک رہتی ہے اور نہ ہی خیالات میں طہارت ہوتی ہے۔ اس لیے معاشرے میں شرابی کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، کوئی اس سے تعلق رکھنے کو پسند نہیں کرتا۔ ایک شرابی نہ اچھا باپ بن سکتا ہے، نہ اچھا بیٹا بن سکتا ہے، نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے، نہ اچھا دوست بن سکتا ہے اور نہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکتا ہے اور نہ ہی اپنے پیدا کرنے والے رب کا ایک اچھا بندہ بن سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو منشیات کی لعنت سے پاک کریں، اس کے نقصانات کو لوگوں کے سامنے صاف صاف انداز میں پیش کریں، نوجوانوں کو بچائیں، ان کو تباہی کے دلدل میں پھنسنے سے روکیں، بچوں پر کڑی نظر رکھیں، ان کی صحبت اور دوستی کا جائزہ لیتے رہیں، منشیات کی قبیل کی تمام تر چیزوں سے سختی سے منع کریں اور روحانی و جسمانی، ظاہری و باطنی، دینی و دنیاوی تمام نقصانات سے اسے آگاہ کرتے رہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو منشیات جیسے کبھی عمل سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، میرے پیارے بھائی اور دوستوں، آج کے اس سالانہ موقع پر میں جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے موبائل مثبت و منفی پہلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بہت سی نعمتیں عطا کی، انہی میں سے موبائل بھی ہے۔ ماضی بعید تو دور، ماضی قریب ہی کو لے لے کہ لوگ ایک دوسرے سے خط کے ذریعے حالات معلوم کیے جاتے تھے اور اس خط کو پہنچنے میں ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے تھے، تب ایک دوسرے سے رابطہ ہو پاتا تھا۔ لیکن اب سائنس نے ترقی کر کے ایک ایسی چیز ایجاد کر دی کہ اب آدمی لمحوں میں ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتا ہے۔ آپ چاہے ہندوستان میں ہیں اور آپ کا ساتھی پاکستان میں، لیکن پل بھر میں اس کی باتیں ہو جاتی ہے اور اس کی خیریت معلوم کر لیتے ہیں۔ دنیا سمٹ گئی، معمولی وقت میں انسان مشرق سے مغرب کا دورہ کر لیتا ہے۔ وہ عظیم نعمت اور آلہ موبائل ہے۔ موبائل کے لغوی معنی حرکت کرنے والا، منتقل کرنے والا۔ اس وقت موبائل انسانی زندگی کا جزء لا ینفک ہوتا جا رہا ہے۔
کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے غیر مہذب قوموں کو تہذیب و ثقافت کا درس دیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے آج کل ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام آسانی سے انجام دے سکتے ہیں، یعنی ہم اس کے ذریعے سے تبلیغ کا کام بھی کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں، غیر مسلموں کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں اور دوسروں سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر کے خیر امت کہے جانے کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر نیک باتوں کو پھیلانے اور بری باتوں سے روکنے کا حکم دیا، اس کام کو آپ موبائل کے ذریعے بآسانی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو علم رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ یہ بھی فریضہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو عملی جامہ پہنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن انسان نے اس نعمت کا غلط استعمال شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں، غیر مسلمان بھی ان کی لپیٹ میں آ گئے۔ دور جدید میں موبائل کے فتنے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ، دنیا میں فتنوں اور مصیبتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلَقُوا رَبَّكُمْ، کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن پہلے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو۔ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پہلے جو برائیاں سینما گھروں ٹیلی ویژنوں تک محدود تھی، اب وہ برائیاں لوگ جیبوں میں رکھ کر گھومتے ہیں، ان سے پنپنے والے فسادات کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، ان سے برائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اس میں منہمک ہیں، وہ رات دن برائیوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، موبائل کا عظیم ترین فتنہ نوجوانوں میں بے راہ روی اور بے حیائی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ فون پر گفتگو شروع ہوئی، محبت کے نتیجے میں کتنی ہی دوشیزائیں گھروں سے بھاگ چکی ہے۔ افسوس تو یہ کہ مستورات کو فون رکھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، اور جب یہ سیاہ کارنامے وجود میں آتے ہیں تو وہ لوگ منہ چھپائے ہوئے پھرتے ہیں۔ اس میں موبائل فون کا کردار نہایت بنیادی اور کلیدی ہے۔ اس کے بارے میں وعید وارد ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفحش والتفاحش او يبغض الفاحش والمتفاحش ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گوئی کو ناپسند کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گوئی سے بغض رکھتا ہے، یا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے۔ موبائل پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی یہ گفتگو سراسر بے حیائی اور فحش ہے اور کھلے عام فتنوں کو دعوت دینا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ روزمرہ اخبارات میں یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں شخص کی لڑکی بھاگ گئی، یہ صرف اور صرف موبائل کی خرابی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ چیز نوجوانوں کو برائیوں کی دلدل میں دھسا رہی ہے، انہیں گناہوں پر ابھار رہی ہے۔ یہ تصویریں اور فلمیں زنا جیسی قبیح فعل کا سبب بن رہی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ نوجوان نوعمر بچے بھی اس کے اندر ملوث ہیں اور خواہشات نفسانی کے شکار ہو رہے ہیں۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے ٹیلی ویژن کی بدولت فصل جلدی پک گئی، ٹیلی ویژن کی بدولت فصل جلدی پک گئی، بچہ بچہ شہر کا بالغ نظر آنے لگا۔ اس کی وعید کے سلسلے میں ایک حدیث کافی ہے کہ عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلة یوم القیامت الرجل یبزا الی امراتی وتبزا الیہ ثم ینشر سرها، کہ بے شک قیامت کے دن سب سے بدتر آدمی وہ ہوگا جو بیوی کے خلوت کے لمحات کے قصے دوسروں کو سنائے۔ غور کیجئے اس حدیث میں جب بیوی کی باتیں دوسروں کو بتانے پر اتنی سخت وعید ہے تو غیر مرد و زن کے لمحات کے قصے دوسروں کے ساتھ مل کر دیکھنے، اس پر تبصرہ کرنے، اس پر ہنسی مذاق کرنے پر کیا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، موبائل کا استعمال اکثر و بیشتر گانے سننے اور فلم دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ تر لوگ گانے سنتے ہیں، بچوں سے لے کر بڑے بوڑھوں تک اس کے اندر ملوث نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ گانے سننے سے دماغ تازہ ہوتا ہے، دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ صرف اور صرف وقت کی خرابی ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موبائل کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے اور اسے جائز طور پر مفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کریں جو عنوان ہے نجات برائی کی بندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ سامعین حضرات، حکم صاحبان، صدر محترم اور قابل احترام اساتذہ کرام، آج اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر لب کسائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نشہ ہر شر کی کنجی ہے۔ حاضرین، اسلام نے انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور صالح معاشرے کو تشکیل دینے اور تعمیر کرنے کی ترغیب دی، حلال و حرام کی تمیز سکھائی، جائز و ناجائز کے حدود بتائے، مفید اور مضر کے فرق کو واضح کیا، اشیاء خرد و نوش میں اچھے برے طیب خبیث کو الگ الگ کر کے دکھایا، اور جو چیزیں انسان کی صحت ظاہری و باطنی کے لیے خطرناک ہے ان کی حقیقتوں کو اجاگر کیا، اور جن چیزوں سے صرف ایک فرد تباہی کے دہانے پر نہیں بلکہ پورا معاشرہ بربادی کے گڑھے میں چلا جاتا ہے اس کو بھی بیان کیا، اور کھانے پینے کی کن چیزوں کا اثر اس کے جسم کے ساتھ روح پر بھی پڑتا ہے اور دنیا کے ساتھ آخرت کے خسارے سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس کو بھی بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اسلام نے انسانوں کو دین و دنیا کی زندگی کے بہت ہی بہترین اصول و آداب سے نوازا ہے اور کسی بھی موقع پر بے لگام نہیں چھوڑا بلکہ پاکیزہ و پیاری تعلیمات کا ایک حسین گلدستہ عنایت کیا اور رہنمائی سے روشن راستہ دکھایا۔ اسلام نے بڑی تاکید کے ساتھ منشیات اور شراب نوشی سے روکا اور اس کے استعمال سے سختی سے منع کیا۔ شراب و منشیات کا استعمال انسان کے لیے دین و دنیا دونوں اعتبار سے نقصان دہ اور ہلاکت خیز ہے۔ اسلام نے پاکیزہ معاشرے کا جو تصور پیش کیا ہے اگر اس کو روب عمل لانا ہو تو شراب و منشیات سے معاشرے کو پاک کرنا ہوگا۔ شراب اور منشیات کی وجہ سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں اگر ان برائیوں کو ختم کرنا ہے تو ظلم جور، بغض و عداوت، قتل و غارت گری، لوٹ گھسوٹ، چوری ڈکیتی، زناکاری و فحاشی، بے غیرتی و بد تہذیبی کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو یقیناً شراب و منشیات سے افراد کو بچانا اور علاقوں کو محفوظ کرنا لازمی ہوگا، چونکہ شراب ہی سارے فساد کی جڑ اور تمام تر گناہوں کی بنیاد ہے۔ اسلام سے قبل دنیا جہاں بہت سی خرابیوں اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی وہیں شراب نوشی اور نشہ بازی میں بھی غرق تھی، لیکن اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی نشہ کی چیزوں کی مذمت اور قباحت کو بیان کرتے ہوئے اس سے انسانوں کو بچایا۔ جب اسلام کی سنہری تعلیمات آئی، جینے کے کرینے سے آگاہ کیا گیا، شراب کی مختلف حیثیتوں سے مذمت کی گئی، اس کے نقصانات کو بیان کیا گیا، اس کے ناپاک اور حرام ہونے کا حکم نازل ہوا، تو پھر کایا ایسی پلٹی کہ کل تک جو شراب کے عادی تھے انہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے شراب کے جام توڑے اور شراب کو پانی کی طرح نالیوں میں بہا دیا، حکم الہی کے آگے سر تسلیم کرتے ہوئے اور پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کرتے ہوئے دنیا والوں کے سامنے ایک مثال قائم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے جب مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز دی کہ اب شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے تو جس کے ہاتھ میں تھی جام گرا دیا، جس کے منہ میں تھی کلی کر دی، جو پی چکا تھا اس نے اپنے حلق میں انگلیاں مار کر الٹی کر دی، جن کے گھروں میں سالوں کے گھڑے لگے ہوئے تھے انہوں نے اسے باہر لا کر توڑ دیا۔ مدینہ میں اس روز شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے بارش کی رو کا پانی، اور مدینہ کی گلیوں میں عرصے دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بھی بارش ہوتی تو شراب کی بو اور رنگ مٹی میں نکل آتا تھا۔ قرآن حکیم میں شراب نوشی کو شیطانی عمل قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ شیطان اسی شراب ہی کے ذریعے دشمنی اور عداوت کو پیدا کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں رب کائنات کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان
رجس من عمل الشیطان فهل انتم منتهون انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدكم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان، جوؤں کے تیر، یہ سب ناپاک اور شیطانی کام ہے، لہٰذا اس سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی کے بیج ڈال دے، تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو تاکید کے ساتھ بیان کیا، اس کے نہایت کبھی ہونے کو بھی ذکر فرمایا۔ میرے دینی و اسلامی بھائیوں، نشہ آور چیزوں میں سب سے پہلا درجہ شراب کا ہے، جس کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمایا کہ ہر وہ چیز اور مشروب بھی حرام ہے جو نشہ لانے والا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا حرم اللہ الخمر وکل مسکر حرام، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ شراب ہو یا شراب کی طرح نشہ پیدا کرنے والی ہو، میرے دین و اسلامی بھائیوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر، کہ شراب نہ پینا کیونکہ یہ ہر شر کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو تمام ام الفواحش یعنی برائیوں اور بے حیائیوں کی ماں قرار دیا۔ شراب نوشی کے دینی نقصانات بے شمار ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب خدا کے منع کرنے کے باوجود کسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ عمل خود محرومی کا باعث ہوتا ہے، اور جب ان چیزوں میں مصروف ہو جائے تو ہلاکت اور مردودیت میں اضافہ ہی ہوگا۔ اس لیے حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شراب و منشیات کی لعنت کو معاشرے کو پاک کریں اور اس کے استعمال سے بچائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں شراب و منشیات کی لعنت سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ مشفق و مربی اساتذہ کرام، حکم صاحبان، دینی و ملی اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نشہ اور برائی کی جڑ۔ محترم سامعین، مذاہب عالم میں فوقیت و برتری کا حامل دین صرف اور صرف شریعت اسلامیہ ہے، جس میں شعبہ حیات کے تمام تر پہلوؤں کو اشغاف کیا گیا اور انسان کے لیے مہلک ترین عناصر کی طرف واضح اشارات کر دیے گئے جو ایک عام ذہن کے لیے بھی قابل قبول۔ انسانی زندگی کو متاثر اور بدترین نتیجہ خیز دہانے تک پہنچانے والے عناصر میں منشیات کا غیر معمولی دخل ہے۔ یہ بنی نوع آدم کے لیے سراپا سبحانی روح ہے۔ اس کے تلخ تجربات و مشاہدات کا دنیا کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے۔ اس نے کتنے انسانوں کی خوشگوار شام پر آہوزاری کی برسات کر دی، کتنے مہکتے پھولوں کو مرجھا کر گلستان کی شادابی و دلکشی پر اپنی سیاہ نشانیاں چھوڑ دی، کتنے آباد گھروں میں ویرانی کا سما پیدا کر دیا۔ شریعت اسلامیہ نے حفظان صحت پر بہت دھیان دلایا ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے، جن کے استعمال سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے یا کسی بھی ایسی چیز سے جس سے جسمانی نقصانات ہوتے ہوں،
اسے ناجائز و ممنوع قرار دیا ہے، چونکہ منشیات انسانی جسم و روح کے لیے بگاڑ و فساد کا سبب بنتا ہے، بسا اوقات اس سے انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ اس بنا پر شریعت اسلامیہ نے منشیات کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز خمر ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ منشیات کے استعمال سے دنیا میں بھی بہت سارے گھاٹے اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دینی اعتبار سے اس کا جو انجام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو گھاٹے اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اس سے سینکڑوں قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تمباکو، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، گانجا، ان سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کا انجام سرعتاً موت ہے۔ اطباء کے قول کے روشنی میں تمباکو میں 3 خطرناک قسم کے اجزاء کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ ان اجزاء میں سے ایک زہریلے قسم کے روغنی اجزاء سے بنا ہوا نیکوٹین ہے۔ یہ روغن اتنا خطرناک ہے کہ اگر کسی کتے یا بلی یا کسی بھی جانور کے اندر اس کا ایک قطرہ بھی شامل کر دیا جائے، ڈال دیا جائے، تو وہ فوراً موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ نشہ خور اس قدر مرض مہلک ہے کہ نشہ خور عالم نشہ میں کوئی بھی حد پار کر سکتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے نظر میں اس دنیا کا سب سے برا گناہ کیا ہے؟ شاید آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ ماں بہن کے ساتھ زنا کرنا، اور ایک نشہ خور اس حد کو بھی پار کر جاتا ہے۔ نشہ خوروں کے گھروں میں عورتیں سہمی سی رہتی ہیں، نشہ خوروں کے گھرے میں عورتیں ڈیری سی رہتی ہیں۔ اگر وہ شکایت کرے تو کس سے کرے، کہیں تو کس سے کہیں؟ شراب پینے والا خود ان کا بھائی ہے، شراب پینے والا خود ان کا شوہر ہے، شراب پینے والا خود ان کا بیٹا ہے۔ اگر وہ کہیں تو کس سے کہے، شکایت کرے تو کس سے کرے؟ میرے بھائیوں، پھر بھی جو واقعات اخباروں تو جرائد کے سرخیاں بنتے ہیں وہ ہمارے نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اس موضوع کے جو بانی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعات میں سے ایک واقعہ ایسا رونما ہوا جن کو سن کر ہمارے روگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر مسجد کے امام کے پاس آتی ہے۔ مسجد کا امام پوچھتا ہے وجہ کیا ہے کہ تم نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، معاملہ کیا ہے کہ تم اپنے گھر سے بھاگ کر چلی آئی ہو؟ وہ نوجوان لڑکی کہتی ہے میرا باپ شرابی ہے اور نشے کی حالت میں مجھ سے 19 دنوں سے بدفعلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھ سے زناکاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج میں نے خطرہ زیادہ محسوس کیا، اس لیے آپ کے پاس بھاگ کر چلی آئی تاکہ میری عزت محفوظ رہ سکے۔ میرے بھائیوں، نشہ خوروں کے ایسے واقعات سن کر کلیجہ دہل جاتا ہے، کلیجہ دہل جاتا ہے، آنکھ سے خون کے آنسو ٹپکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اے شرابیوں، خدارا اپنے تن کو، اپنے گھر کو، اپنے عاقبت کو برباد نہ کرو۔ شراب اس سے دین کے اندر بہت سارے گناہوں کے باعث بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ اے نبی، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، شراب اور جوئے کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، اور بڑے گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہر گناہ و شر کی چابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب نہ پیو، یہ ہر گناہوں کی چابی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات مدمنا للخمر سقاء اللہ جل وعلا من نہر الغوطة، قیل ومن نہر الغوطة قال نہر یجری من فروج المومسات هل یؤذی اہل النار ریح الفروج ان۔ شراب نہ پیو، شراب پینے والا شخص جو مرا اللہ تبارک و تعالی اسے نہر غوطہ پلائے گا۔ پوچھا گیا نہر غوطہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہوئی نہر ہے جس کی بدبو سے دوزخیوں کو عذاب دیا جائے گا، تکلیف دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلم معاشرے کو منشیات جیسے گندی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ الحمدللہ تقریری سلسلہ ختم ہوا۔ ایک اعلان جو تمام شرکاء کے لیے ہے
مولانا اقبال رحمانی حفیظ اللہ کی جانب سے ہر شرکا کو کچھ نقد انعامات دیے گئے ہیں، انشاءاللہ وہ جلد از جلد مربی انجمن کے ذریعے آپ حضرات میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب میں مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں کہ کچھ تاثراتی کلمات پیش کیے جائیں، جن کے لیے فضیلت الشیخ ابوالکلام رحمانی حفیظ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور مختصر سے وقت میں اپنے تاثراتی کلمات پیش کریں۔ فضیلت الشیخ ابوالکلام رحمانی حفیظ اللہ۔